الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون۔ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ تاوان بن کر ان کے لیے بوجھل ثابت ہو رہا ہے، یا ان کے پاس کوئی غیب کا سرچشمہ ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ آج ہماری سورہ القلم کی آیہ مبارکہ نمبر 47 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک میں ہمارے آخری کلمات اس آیہ مبارکہ کے حوالہ سے چل رہے تھے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر اور مشرک ہوئے اور جب وہ برائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور ان پر آزمائش اور ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں کرتا، تو وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام سے نوازا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ انعام ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں اور انہیں مزید اور گمراہ ہونے کا موقع دے رہا ہوں، تاکہ کل بروز حشر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی تدبیر کے ساتھ اچھا ان کا انتقام لے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو ان کو مسلسل تبلیغ فرما رہے ہیں اور بار بار آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ انہیں اللہ کی وحدانیت اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ توحید و رسالت کی جانب بلا رہے ہیں، تو اس میں کیا آپ کا کوئی ذاتی فائدہ ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ یا کیا ایسا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر کوئی ٹیکس یا تاوان لگا دیا ہے کہ جو وہ ادا نہیں کر پا رہے، اور ان کا کوئی مال و زر ایسا ہے جس کو آپ طلب کر رہے ہیں جو ان سے چھینا جا رہا ہے؟ فرمایا ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی نہیں ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قیامت تک کے لیے کوئی بھی مبلغ جب وہ تبلیغ کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات لوگوں تک سناتا ہے، پہنچاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی تاوان ڈالنا نہیں ہوتا، کوئی مصیبت ان کے اوپر ڈالنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہو جائیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تبلیغ کرنے کا مقصد صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کا جو مقصد تخلیق ہے، انسان اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ لے، اور وہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ 12 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آپ سن چکے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت۔ بنیادی طور پر تخلیق انسانیت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی معرفت۔ اور جب انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً انسان اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کی پہچان کے بعد ہی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ معرفت الہی کے بغیر کبھی بھی اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور ان کے بعد جمیع اولیاء، محدثین، مفسرین اور اہل اللہ جو ہیں، انہوں نے سب سے پہلے علم کو جس چیز کے لیے بنیاد قرار دیا ہے، جس پر پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں، اور اب اہل کتاب بھی اس جانب آ چکے ہیں کہ علم جو ہے بنیادی طور پر اس کا مقصد کیا ہے؟ علم دینیہ کا، کہ انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اور جب معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ کے قرب کے سارے منزلیں اور راستے آہستہ آہستہ طے کرتے کرتے وہ اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے جس کو حدیث قدسی میں بیان کیا گیا، اور تمام محدثین اور مفسرین نے اور اہل حدیث جتنے لوگ ہیں سب نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہا ورجلہ الذی یمشی بہا۔ فرمایا کہ پھر بندہ مومن معرفت کی منزلیں طے کر کے
اللہ کے اتنے قرب میں چلا جاتا ہے کہ پھر اس کی نگاہیں نہیں رہتی، بلکہ اس کی نگاہوں میں اللہ کا نور آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھتا وہ اپنی بظاہر نگاہ سے ہے، لیکن اس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا نور ایسا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں میں آ جاتا ہے کہ اس کے سامنے سے در و دیوار کے تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ دیوار کے سامنے بھی ایسے ہی دیکھتا ہے، دیوار کے پسے دیوار بھی ایسے ہی دیکھتا ہے، کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی زبان ایسے ہی عظیم ذاکر بن جاتی ہے کہ اس کی زبان سے پھر فرمایا جو نکلتا ہے وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهَا، فرمایا اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، پھر اس زبان سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ مسجد نبی شریف کے ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور حضرت ساریہ وہاں سے کتنے میل دور جو ہے وہ غزوے پہ گئے ہوئے تھے، تو پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمنوں کا لشکر آپ پہ حملہ کرنے والا تھا، تو آپ نے اچانک دوران خطبہ فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے اوپر دشمن حملہ کرنے لگا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت ساریہ تو کب کے گئے ہوئے ہیں جہاد پہ، اور آج جمعہ کے خطبہ یہاں مسجد نبی میں ہو رہا ہے، یہاں حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے خطبہ شروع فرمایا جہاں سے آپ چل رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ فاروق اعظم آج آپ کو کچھ ہو گیا تھا کہ اچانک آپ نے حضرت ساریہ کا نام لیا اور ان سے یہ مخاطب ہوئے؟ آپ نے فرمایا مجھے کچھ ہوا نہیں تھا، میں خطبہ دے رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن ہمارے ساریہ پر حملہ کرنے والا ہے، تو میں نے یہاں سے ان کو آواز دی کہ ساریہ پہاڑ کا خیال کرو۔ اور کمال بات یہ ہے حضرت ساریہ نے اتنے دور وہاں پر بغیر کسی واسطے کے حضرت عمر فاروق کی آواز کو بھی سن لی۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا تھا؟ بولنے والے میں اور دیکھنے والے میں کس کی طاقت تھی؟ اللہ کی طاقت تھی۔ اور جو سننے والا تھا اس کی سماعت میں کس کی طاقت تھی؟ اللہ کی طاقت تھی، وگرنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت کے سارے سفر طے کر لیے تھے۔ اب ان سے قرب و بعد، دور و نزدیک، یہ سارے پردے اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیے تھے، اور یہ آج بھی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا اہل معرفت کا۔ جب اہل معرفت دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالواسطہ تمام مبلغین کو یہ حکم ہے اور سامعین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے سامعین، تبلیغ کرنے والے کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، اور نہ وہ تم سے کچھ اور چاہ رہا ہے، نہ تمہارے اوپر اس نے کوئی ایسا تاوان ڈال دیا ہے۔ اس کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح تم اپنا مقصد تخلیق سمجھو، کسی طرح تم اللہ کے قرب میں آ جاؤ، کسی طرح تم اللہ تعالیٰ کے محبت کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت کو اپنے دلوں میں زندہ کر کے کل بروز حشر اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، مقصد تو نصیحت حاصل کرنا ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک دن میں قبرستان میں سے وہاں سے میں گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ وہاں پر تبلیغ کر رہا ہے اور لوگوں کو بار بار اللہ کے دین کی جانب بلا رہا ہے، بار بار وہاں لوگ بھی بیٹھے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے۔ پھر واپس آئے تو کہتے ہیں کہ کوئی شخص تو وہاں پہ موجود نہیں تھا، وہ شخص پھر وہاں پر بیٹھا ہوا جو ہے وہ رو رہا تھا، تب بھی تنہائی میں وہ بیٹھ کے رو رہا تھا، اب بھی بیٹھ کے رو رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ جناب کیا معاملہ ہے؟ اس وقت بھی میں آیا تو تب آپ کے یہ حالات تھے، اب آپ کے یہ حالات ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خراسان کا قبرستان تھا۔ تو اس شخص نے جو جواب دیا کہتے ہیں وہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ شیخ سعدی نے پھر اس کو لکھا بھی ہے باقاعدہ اور وضاحتوں کے ساتھ بھی۔ کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ پہلے جب آپ یہاں سے گزرے تھے تو اس وقت میں لوگوں کو منا رہا تھا، اللہ مان گیا تھا، لوگ نہیں مان رہے تھے۔ اللہ تو مان گیا تھا لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے، میں کوشش کر رہا تھا کہ لوگوں کو منا لوں کہ مان جاؤ، اللہ مان گیا ہے۔ لیکن آج قبر کے اوپر بیٹھ کے
بندہ تو مان گیا ہے لیکن اب رب نہیں مان. سمجھے میری بات؟ کیا مقصد ہے ان کے کہنے کا؟ بس ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں جی، بس یہ اصل چیز ہے. کہیں وہ لمحہ اور وقت نہ آ جائے کہ اللہ تو مان رہا ہو، پھر ہم تو تیار ہوں لیکن اللہ نہ مانے. اب کیا موقع ہے؟ رب مانا ہوا ہے، ہم نہیں مان رہے. اب یہ لمحہ اور گھڑی ہے کہ ہم مان لیں اللہ کی. اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، یہ سارے جو پیغامات ہیں، جو احکامات ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا نسخہ کیمیا ہے ہدایت کا دنیا کے اندر. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو یاد رکھیے حدیثوں میں جہاں بھی تلاوت کا آیا ہے نا جی، ذکر آیا، تو تلاوت سے مراد چونکہ وہ سارے عربی تھے، ان کو پتہ تھا جب جو وہ پڑھتے تھے تو ان کو پتہ تھا ہم کیا کر رہے ہیں. تلاوت سے مراد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اس لیے ترجمہ تفسیر جو ہے یہ مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر تو کتاب کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن تلاوت کرتے ہو، تو فرمایا تم اپنے مالک سے بات کر رہے ہوتے ہیں. مالک تم سے بات کر رہا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. یہ الفاظ اللہ کے ہیں، یہ اللہ نے نازل کی ہیں. اللہ کا براہ راست کلام. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اپنے مالک کا کلام یہاں پر لفظوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. کبھی ذرا سوچئے گا اس جملے میں، کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے. جو پیپر ہمارا ہونا ہے، کویشچن پیپر سارا ہمارے پاس موجود ہے. کسی بچے کو گیس مل جائے نا جی، ایگزیکٹ پورا پیپر بھی نہیں، گیس بھی مل جائے نا جی پیپر سے پہلے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور محنت کرتا ہے دبا دب کہ جی مجھے گیس مل گیا ہے. ہمیں تو گیس نہیں، ہمیں تو پورا پیپر ہی مل گیا. سبحان اللہ. کیا ہونا ہے، کیا پوچھا جانا ہے، کیا تم نے کرنا ہے، سارا پورا پیپر ہی مل گیا. اور پھر بھی کوئی طالب علم فیل ہو جائے تو پھر یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ام عندہم الغیب. یہ اس کی ذرا وضاحت لمبی ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.